السلام علیکم۔ اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے دوستوں کی سماعت کے لیے اپنا ایک شعر۔ یہ فقط دوست نہیں زندگی کا سرمایہ ہے، یہ فقط دوست نہیں زندگی کا سرمایہ ہے، اور زندگی کے اس سفر میں بس یہی کمایا ہے۔ 2024 ہم دوستوں کے لیے خوشیوں کا سال ہے، کیونکہ اس سال کے اوائل ہی میں یاران قدیم کی 2 نشستیں ہوئیں، جس کا سہرا جناب ناصر محمود صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان میں مختصر قیام کے باوجود دوستوں کو اکٹھا کیا اور پروقار عشائے کا بھی اہتمام کیا۔ الحمدللہ میرے تمام دوست جن کے بالوں سے سفیدی اور بزرگی جھلکنے لگی ہے، مگر اس بات پر بھی فخر ہے کہ کچھ دوستوں کے بال ابھی بھی سیاہ ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ دور کے ہیں، اس لیے کچھ سیاہ اور کچھ سفیدی کے ساتھ ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب نے طبیعت ایسی مردانہ پائی ہے کہ ان کے فعل سے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ رفتار اور گفتار میں کہیں تھکن کا شائبہ ہے۔ نہ زبان سے کوئی ایسا فقرہ، نہ تیور سے ایسا لگے کہ تھکان غالب ہے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو نہ بوڑھوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر آہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ تازہ دم نظر آتے ہیں۔ جب ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں تو مہینوں خوش آئند فضا چھوڑ جاتے ہیں، جو مہینوں ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہی ہم سب کی صحت کا راز بھی ہے۔ میرے دوستوں کے لہجے میں خلوص کی مٹھاس، بات میں سچائی، چہروں پہ مسکراہٹ، انداز میں شگفتہ پن اور ان کی بے تکلفی ان کے خلوص کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ گفتگو کا معیار ایسا جیسے دھیمی برسات میں جھلمل قطرے، جو لہجے کے مانند رنگ و بوئے گلاب کی طرح معطر، صاف گو اجلا کردار، بے باک لہجہ۔ جب میں اپنے بچپن کے دوستوں کی محفل میں ہوتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں جیسے میری آنکھیں پوری طرح کھل جاتی ہیں، چہرے پر روشنی جھلکنے لگتی ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں شگفتگی، رنگینی و زیبائی محسوس ہوتی ہے جو توانائی بخشتی ہے۔ پرانی باتیں، پرانی ثقافت، چھوٹی چھوٹی شرارتیں، گھنٹوں دھوپ میں کسی نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنا، چند پیسے ہاتھ میں ہوں تو گولا گنڈا کھانا اور پھر چوس چوس کر اس پر پھر رنگ ڈلوانا۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد کبھی لٹو بازی کا کھیل تو کبھی گلی ڈنڈا۔ کرکٹ تو ہم تمام دوستوں کا پسندیدہ کھیل تھا ہی۔ یہی وہ تمام کھیل کود ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہمیں توانا رکھے ہوئے ہیں۔ سادہ لوگ تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، پورے محلے کو اپنا کنبہ سمجھتے تھے، جس میں نہ انکل تھے نہ آنٹی تھیں، ہر گھر میں صرف خالہ خالو رہتے تھے۔ آج 60 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میرے تمام دوست جو انہی خالہ خالو کی اولادیں ہیں، جو دوستی کے اس مقدس رشتے سے نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ دلوں کو متحرک کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوستی کے رشتے میں احترام اور تواضع کا رومان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں ان کی زبان پر بعض غیر سقہ فقرے بھی بڑے مزے کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اب یہ حال ہے کہ زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، رنج و راحت، عزت و ذلت کے تصور بدل گئے۔ زندگی کی جد و جہد وہی ہے، لیکن جد و جہد کا وہ لطف باقی نہ رہا۔ تصورات میں نہ وہ رنگینی باقی رہی، نہ حرارت، عزائم میں نہ وہ استواری ہے، نہ برکت، سب کچھ بدل گیا۔ مانا کہ موجودہ عہد کے مسائل اور مطالبات کچھ اور ہیں، فرائض اور ذمہ داریاں بھی بدلی ہوئی ہیں، لیکن خدارا کوئی ہمیں بتلائے کہ یہ کیسے فرائض ہیں، یہ کیسے مسائل ہیں جن سے دماغ میں روشنی پیدا نہیں ہوتی، دلوں میں ولولے پیدا نہیں ہوتے۔ زندگی سے حرارت ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے پرانے وقت کا ہوں، راگنی بے وقت کی ہے۔ زمانہ ترقی کر چکا ہے، زندگی نئے اسلوب سے مرتب ہو رہی ہے، ہر چیز کی قیمت گھٹتی بڑھتی جا رہی ہے، جسے دیکھ کر ہم محو حیراں ہیں، لیکن اب یہی حاصل حیات ہے۔ زندگی اور زندگی کی رفتار ہی نہیں، اس کے رخ بھی بدل گئے ہیں۔ بہرحال ہم ان خوش نصیب پیڑھی کے لوگ ہیں جو دوستی کو عبادت سمجھتے ہیں، اور میرے رب نے ہم سب پر یہ احسان کیا کہ ایسے دوستوں کی صحبت نصیب فرمائی جو کشادہ جبینی اور دریا دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میرے تمام دوستوں اور ان کے متعلقین کو دین و دنیا کی راحت اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ والسلام، بابر فاروقی۔